الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ توبہ کی دو آیتیں، آیت نمبر 111 اور آیت نمبر 112 جو ہے ان کی تلاوت کی ہے. یہ دو آیتیں جو ہیں ان کے اندر یوں سمجھ لیں کہ اس دنیا میں انسان کی جو بھی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ذمے لگائی گئی ہیں ان کو جو ہے نا وہ بہت اختصار کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھا کر دیا گیا. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ہدایت کا ایک ایسا خلاصہ ہے کہ اگر اس کو بندہ جو ہے وہ سمجھ لے تو کوئی چیز جو ہے وہ باہر نہیں رہ جاتی. اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ انسان کو پیدا فرمایا اور اس کو ذمہ دار بنایا، ذمہ داری اس کے سپرد جو ہے وہ کی. وہ ذمہ داری جو ہے اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ خود ایک فرد جو ہے جس نے وہ ذمہ داری اپنے سپرد لی ہے اس سے متعلق ہے، اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اس معاشرے سے متعلق ہے جس معاشرے کا وہ حصہ ہے. اور یہ دونوں ذمہ داریاں ایک فرد کو جو ہے نا وہ برابر ایک ہی وقت میں ادا کرنی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ جی میں پہلے یہ کام کر لوں اور پھر فراغت پاؤں گا تو پھر دوسرا کام کر لوں گا، یا جو ہے نا وہ پہلے اپنے حوالے سے جو ہے نا وہ اپنی اصلاح جو ہے وہ کر لوں اور پھر میں معاشرے کی اصلاح جو ہے اس کا کام جو ہے وہ کروں گا. عام طور پر تو خیر ہمارے لوگوں کو کوئی فکر ہی نہیں ہے ان ذمہ داریوں کی. جن کے اندر کوئی احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے نا تو اس میں بھی جو ہے نا وہ زیادہ تر یہ چیز جو ہے وہ رہ جاتی ہے، یا یہ چیز آ جاتی ہے کہ ایک پہلو جو ہے اس پر زیادہ فوکس ہو جاتا ہے.
اور دوسرا پہلو جو ہے وہ نظر انداز ہو جاتا ہے. اور بالعموم جو ہے نا وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے اندر خود بہت ساری خرابیاں ہیں، میری خود ابھی اصلاح کی ضرورت ہے، اور میں خود قابل اصلاح ہوں، اور میں معاشرے کی فکر کرنے جو ہے وہ لگ جاؤں. لہذا جو ہے نا وہ سارا فوکس جو ہے وہ اپنی ذات کے اوپر جو ہے وہ کر دیتا ہے. اور دوسرا معاشرے کے حوالے سے جو ذمہ داری ہے وہ نظر انداز ہو جاتی ہے. یہ سمجھ لیں جی کہ یہ جو شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے یا انسان کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ میری اپنی اصلاح مکمل ہوگی تو پھر میں جو ہے وہ اگلا کام کروں گا. انسان جو ہے اس کے لیے یہ کام ایسا ہی ہے کہ اس نے اپنی اصلاح کرتے رہنا ہے جب اسے شعور آیا ہے، اسے سمجھ آئی ہے، اور جب تک وہ مر نہیں جاتا اس وقت تک اسے اصلاح اور تربیت کی جو ہے وہ ضرورت رہتی ہے. انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی کوئی انسان جو ہے وہ اس نے اپنی اس طرح جو ہے نا وہ اصلاح کر لی ہے کہ اب اسے کسی اصلاح کی ضرورت نہیں رہی، یا اسے کسی قسم کی نفسانی شر یا کسی شیطان کے شر کا اب اسے کوئی خدشہ نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفظ میں ہوتے تھے، لیکن عام انسان جو ہیں ان کے ساتھ کوئی بات کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. کوئی بڑے سے بڑا بزرگ، کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ. ہم نے سورہ اعراف میں وہ واقعہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. تو وہ جس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا تھا اور وہ بھی گمراہ ہو گیا، شیطان اس کے پیچھے جو وہ لگ گیا. تو اس اعتبار سے یہ کہنے والا شخص جو ہے نا، یا یہ سمجھنے والا کہ پہلے میری اپنی اصلاح جو ہے اس کا کام مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں دوسری ذمہ داری ادا کروں گا، تو اصل میں یا خود دھوکے میں آیا ہوا ہے یا شیطان نے اس کو جو ہے وہ دھوکے میں مبتلا کر دیا. اصل میں یہ اصلاح جو ہے نا، یہ عمل جو ہے نا وہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا یہ کبھی مکمل نہیں ہوتا، یہ جاری رہتا ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے پیاز ہے نا، تو پیاز کو آپ کہیں گے جی پیاز کا چھلکا اتار دو، تو اس کے اوپر ایک پیلا سا چھلکا ہوتا ہے، آپ اس کو اتار دیں گے نیچے بھی چھلکا ہی ہے، اور اب آپ اس کو اتاریں گے پھر نیچے چھلکا ہی ہے. تو وہ ایک چھلکے کے بعد دوسرا چھلکا جو ہے نا وہ اترتا چلا جائے گا. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ انسان کا بھی معاملہ یہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت شیطان موجود ہے، نفسانی خواہشات موجود ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ بھی لیں کہ بس آج کے بعد میرا نفس میرے اوپر غالب نہیں آ سکتا، شیطان میرے اوپر غالب نہیں آ سکتا، تو بھی اکثر و بیشتر انسان جو ہے نا اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ بڑے بڑے اس کے بڑی بڑی خطائیں، بڑے بڑے گناہ یا بڑی بڑی نافرمانیاں جو اس کے خیال کے اندر جو ہے وہ بڑی بڑی ہیں. اب ایک وقت یا ایک عرصہ جو ہے وہ لگے گا جب وہ ان سے پیچھا چھڑائے گا، اور ان سے پیچھا چھڑائے گا تو اس کے
جو جو اس وقت اسے نظر نہیں آ رہے تھے. جیسے پیاز کا وہ پہلا چھلکا ہے نا، تو نیچے والا تو نظر نہیں آ رہا، نیچے والا نظر آیا جب اوپر والا اتر گیا. اب اس سے کم تر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں نا وہ سامنے آ جائیں گی، اور آدمی جو ہے نا وہ پھر اس کے اوپر فوکس کرے گا، پھر ان کا پیچھا چھڑائے گا، اور اسی طریقے سے کرتے کرتے زندگی پوری کر کے جو ہے وہ چلا جائے گا. لہذا یہ بات تو بالکل درست ہے کہ اپنے آپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. پہلی ذمہ داری جو ہے وہ اپنے آپ کی ہی ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ذمہ داری جو ہے وہ اپنے آپ کی ہی ہے اور معاشرے کی نہیں ہے. قرآن کریم میں یہودیوں کا طرز عمل جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ یہی تھا. فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. تم لوگوں کی فکر کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ دونوں عمل جو ہے نا یہ بالکل ایک ساتھ جو ہے وہ چلنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ یہ دونوں کام انجام دیے، اور دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے جو ہے وہ رخصت ہوئے کہ ایک صالح معاشرہ تشکیل دیا آپ نے، اور امت کے حوالے کر دیا. اب یہ جو خاص طور پہ معاشرے کے حوالے سے ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری وہ ہے جو وسائل کا تقاضا بھی کرتی ہے اور صلاحیتوں کا تقاضا بھی کرتی ہے، جسے قرآن کریم کے اندر فرمایا جان اور مال. یہ ذمہ داری جب وہ ادا ہوگی تو اس رستے کے اوپر ایک انسان جو ہے نا اس کا جان بھی لگے گی، اس کا مال بھی لگے گا. اور یہ جان و مال جو ہے وہ اس کی بہت بڑی قیمت ہے. یعنی یہ سمجھ لے کہ یہ اس ذمہ داری کا وہ اپر لیول ہے، ٹاپ ہے اس ذمہ داری کی. یہاں پہلے اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں ایمان والوں سے، مومنین سے، انفسهم واموالهم، ان کے اپنے آپ بھی اور ان کے مال بھی، ان کی جانیں بھی اور ان کے جو ہے وہ مال بھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے خرید لیے ہیں، تو اس کے بدلے میں جو ظاہر ہے جو چیز خریدتا ہے وہ کوئی قیمت بھی دیتا ہے نا، تو وہ قیمت بنتی ہے جنت. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ یہ مجھے اپنا جان اور مال جو ہے وہ میرے حوالے کریں گے اور میں ان کو جو ہے وہ جنت دوں گا. اب یہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جان اور مال خرید لیے. جس نے بھی شعوری طور پر سودا کر لیا کہ ٹھیک ہے میری جان اور میرا مال اللہ کے لیے ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اب یہ ہے اسی کے پاس، رہے گا اسی کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ نے مواقع بتا دیے ہیں کہ یہاں تم نے اپنی مرضی سے ہی اس جان کو بھی لگانا ہے اور اس مال کو بھی لگانا ہے، اور اس کی بھی وہ سب سے اونچی منزل اللہ تعالیٰ نے جو وہ بتا دی. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ جنگیں کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر.
یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے. یہاں خاص طور پہ نوٹ کر لیں کہ یہ کسی ملک کو فتح کرنا، کسی علاقے کو فتح کرنا، کوئی جو ہے نا وہ دوسری خواہش یا کوئی دوسری آرزو اس کی بات نہیں ہو رہی. خالصتاً ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ اگر پاکستان ہندوستان کو فتح کر لے، کشمیر کو فتح کر لے، کیا ہو جائے گا؟ فتح کر لے گا تو علاقہ مل جائے گا نا. اس سے زیادہ کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا، تو ہم تو خود اسلام میں داخل نہیں ہوئے، پاکستان تو خود اسلام میں داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کمزور کی مدد کرنا یا اپنی آزادی کی جنگ لڑنا یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن جسے کہتے ہیں نا اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے، اللہ کا دین، وہاں تو بس خالص یہی بات ہے. اور جہاد فی سبیل اللہ اصل میں اسی کو کہتے ہیں جس میں نہ اپنی آزادی، نہ کسی قوم کی آزادی، نہ کوئی علاقے کا حصول. ٹھیک ہے نا. یہ اپنی جگہ جائز عمل ہے، لیکن ان سب اعمال میں سے جو اصل عمل ہے جس کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، اس میں خالصتاً یہ نیت ہے، یہ ہدف ہے کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے. اور یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جو ہے نا وہ ہمارے گھر میں تو اللہ کا کلمہ سر بلند نہیں ہے اور ہم ہمسائے کے ہم کرنے کی فکر کر رہے ہیں، یا خود میرا وجود تو اللہ کا فرما بردار نہیں ہے اور میں دوسروں کو کہتا ہوں کہ تم کیوں اللہ کی فرما برداری جو ہے وہ نہیں کرتے. اس حوالے سے تو ذمہ داری جو ہے وہ پھر زیادہ کام کرنے کی ہمیں اپنے گھر کے اندر بن جاتی ہے نا، جو ہم نے 70-75 سال پہلے لیا بھی اس مقصد کے لیے جو ہے وہ تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ سر بلند ہوگا، ایک نمونہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں گے. تو جو ہے نا وہ یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہ اس خرچ کی بات ہو رہی ہے، جان کا خرچ ہو یا مال کا خرچ ہو، جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ہے نا وہ جو ہو رہا. تو فرمایا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں. اچھا نوٹ کریں، یہاں عام طور پر ہمارے ذہن کے اندر کیا ہوتا ہے جی؟ بس اللہ ساتھ ہے، ہمیں کیا ہو جائے گا. تو جو احد کے اندر 70 شہید ہوئے، اللہ ان کے بھی ساتھ بھی تھا. بدر میں بھی 13-14 آدمی شہید ہوئے صحابہ کرام، اللہ تو ان کے ساتھ بھی تھا. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ جو ہے نا وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں. لہذا بلکہ اس سے بھی پہلے، بدر سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یہ پہلے کیوں بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ بندہ جو ہے نا وہ افسوس کرے، پچھتائے کہ میں تو سمجھا تھا کہ جی بس اللہ کی مدد آ جانی ہے اور کام ایسے ہی ہو جانا، کچھ میرا تو جانا نہیں ہے، یہاں سارا کچھ ہی جو ہے وہ چلا گیا. تو سارا کچھ بھی جا سکتا ہے. تو فرمایا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. اب اگر جو ہے نا وہ موقع آ گیا ہے جان دینے کا، پھر جان بچا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ سودے سے پھر گیا ہے. مال خرچنے کا وقت آ گیا ہے، اب وہ خرچ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سودے سے جو وہ پھر گیا ہے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، ان کا مظہر جو ہے وہ دیکھیں. جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، باقی ہم جہاد کو بھی بہت پسند کرتے ہیں اور ساری چیزوں کو پسند کرتے ہیں،
لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ سوچ کر جہاد کے اندر بھی جو ہے وہ، کم از کم آج کے دور میں تو اس کی مثالیں کم ہی ہوں گی کہ جو یہ سوچ کر جو ہے وہ جاتے ہوں کہ جو ہے نا وہ ہم وہاں رہ جائیں گے، ہم وہاں اللہ تعالیٰ کے رستے کے اوپر جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے۔ وہ زیادہ تر تو یہی ذہن کے اندر ہوتا ہے بھی اب باقی لوگ بھی تو جا رہے ہیں نا، گولی میرے لیے ہی بنی ہے، ان کو لگ جائے گی کسی کو، میں نکل کے آ جاؤں گا۔ ایک صحابی جو ہے نا، ان کی تازہ تازہ ہی شادی ہوئی تھی، اور کو 2-4 دن شادی ہوئی تھی، اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہم کا آغاز کر دیا، اب جنگ پر جانے لگے۔ تو ظاہر بات ہے بیوی ہے، پھر شادی بھی ابھی تازہ تازہ ہے، تو بیوی نے جو بھی اپنی کوئی اس طرح کی گفتگو کی کہ بھئی اب پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تمہارا آنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ میں وہاں شہید ہو جاؤں۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ میں وہاں شہید ہو جاؤں، اور میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں مجھ سے بہتر شوہر دے دے، یعنی میرے بعد تمہیں اللہ مجھ سے بہتر شوہر دے دے۔ یہ تربیت ہے، یہ ہے، ہاں اپنا سمجھنا ہی نہیں ہے، نہ جان نہ مال۔ لہذا جب موقع آ گیا تو، اور یہ آپ کبھی دیکھ لیں، جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کسی کی چیز آ جائے تو وہ چاہتے ہیں یار اگلا لے جاوے ساڈے سروں، میرے تے بوجھ جائے، ہیں؟ جس طرح عام طور پر ہمارا وہ تصور ہوتا ہے نا جی، بیٹی جو ہے جی یار یہ میری ذمہ داری ہے، ہیں؟ حالانکہ پالا ہے، پوسا ہے، سارا کچھ کیا ہے، اب ہم پریشان ہی ہوتے ہیں کہ یار اس کی شادی ہو جائے، یہ دوسرے گھر چلی جائے۔ اس طرح بندہ سمجھتا ہے کہ یہ جان یار یہ چلے میں سرخرو ہو جاؤں، یہ مال میں سرخرو ہو جاؤں، اس طرح وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس ایک بوجھ ہے، میرے پاس ایک امانت ہے پڑی ہوئی، میں اسے جو ہے وہ سپرد کر دوں۔ تو فرمایا کہ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، چونکہ یہ وعدہ ادھار ہے، اور ادھار جو ہوتا ہے اس میں بندے کو تھوڑی تسلی چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی آدمی آپ سے جو ہے وہ یہ کہے کہ جی پلاٹ میرے نام لگوا دیں، ٹھیک ہے، اور رجسٹری کروا دیں، پیسے میں آپ کو 1 سال بعد دوں گا، تو بندے کی تسلی تو نہیں ہوتی نا کہ جی یہ اس کے حوالے کر دیں اور مجھے سال بعد پیمنٹ ہو جائے گی۔ یہ پیمنٹ بعد میں ہی ہونی ہے، ظاہر ہے جنت پہلے تو ملنی نہیں ہے، پہلے جان لگ جائے گی، مال لگ جائے گا، اس کے بعد جنت ملنی ہے۔ ادھار سودا ہے، نقد نہیں ہے۔ اگر تو یہ ہونا کہ جی ایک ہاتھ سے پیسے دو اور ایک ہاتھ سے جب لے لو، پھر تو پریشانی نہیں ہے، ایک طرف جنت دکھا دی جائے بے ادھر نکل ادھر بڑھ، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تو ہے ادھار۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، یعنی یہ جو جنت ہے، جو قیمت ادا کرنی ہے بشکل جنت، اس کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سچا وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ وعدہ تورات میں بھی کیا گیا، انجیل میں بھی کیا گیا، والقرآن، اور یہ جو تمہارے پاس قرآن ہے اس میں بھی یہ وعدہ کیا گیا کہ اللہ دے دے گا۔ تمہارا جو ہے وہ یہ تمہاری قیمت مرتی نہیں ہے، تمہاری جنت مرتی نہیں ہے، یہ تمہیں مل جائے گی۔ اب مزید فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، تو اللہ سے زیادہ تمہیں کوئی نظر آتا ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو وفا کرنے والا ہو، پورا کر دینے والا ہو؟ اگر آپ کی کسی پر تسلی ہے نا اتنی، تو پھر آدمی کہتا کوئی بات نہیں، آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، مجھے یہ ادھار بھی منظور ہے۔
میری تسلی ہے کہ آ جائیں گے۔ لیکن یہ کسی انسان کے اوپر تسلی جو ہے نا اور اللہ کی کے اوپر تسلی میں بھی فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی کسی وقت پھر سکتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ بڑے سے بڑے آدمی کو موت آ جائے، بلکہ سال بعد اس نے پیمنٹ کرنی ہے، وہ مر گیا 6 مہینے بعد، پھر مسئلہ بن گیا، یہ زندگی موت کا بندہ ہے۔ جبکہ یہ کمزوریاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہیں، تو فرمایا کہ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، تو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو نبھانے والا کوئی تمہیں نظر آتا ہے؟ یعنی اگر تمہیں کوئی شک ہے تو پھر ذرا بتاؤ کہ کوئی اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو نبھانے والا تمہیں نظر آتا ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، تو بس اگر تمہارا دل جم گیا ہے، تمہارا دل ٹھک گیا ہے، تمہاری تسلی ہو گئی ہے کہ پیمنٹ مل جائے گی، قیمت جو ہے یعنی جان اور مال اللہ کو دینے کی یا اللہ کے رستے کے اوپر جب وہ لگانے کی قیمت مجھے بشکل جنت مل جائے گی، یہ نہیں مرتی۔ تو فرمایا کہ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، تو پھر خوشیاں مناؤ جو تم نے سودا کر لیا ہے۔ یعنی اگر تمہارا دل ٹھک گیا ہے، جم گیا ہے، تو پھر خوشیاں مناؤ۔ خوشی کس وقت ہوتی ہے؟ جب مجھے سودا سستا مل جائے، ٹھیک ہے نا؟ مہنگے ملے پر تو خوشی نہیں ہوتی، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ پھر خوشیاں مناؤ، قیمت تمہیں تھوڑی دینی پڑی ہے تو یا تمہیں مال جو ہے وہ تمہارا مال جو ہے وہ مہنگا بک گیا، تمہیں قیمت جو ہے وہ زیادہ ملنے والی ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ وَذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی جس نے یہ سودا بیچ لیا، یہ جان اور مال جو ہے یہ اللہ کو بیچ لیے، اور جس کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قیمت مل گئی، تو فرمایا وَذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی فلاح ہے جو اس نے جو ہے وہ پالی۔ اب اگلی آیت کے اندر جو ہے وہ آ جائیں جی۔ اب اگلی آیت میں ان لوگوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ عہد ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ عہد کو قبول کرتا ہے، یعنی جن میں یہ صفات ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ سودا جو ہے وہ کرتا ہے۔ ان میں سے پہلی صفت یہ، ابھی اس کا دوسرا پورشن آ گیا ہے، وہ ایک حصہ تو بیان ہو گیا نا ایک آیت میں، اب دوسرا آ گیا ہے، یہ ہے فرد سے متعلق۔ میں سودا کرنا چاہتا ہوں تو مجھے دیکھنا ہے، جس طرح آپ منڈی جا کر جو اپنا کو مال بیچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے مال کو دیکھتے ہیں، اگر وہ خراب ہے تو آپ اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب یہ آپ نے پیش کرنا ہے وہاں بیچنے کے لیے منڈی لے جا کر، تو آپ اس کو قابل خرید بناتے ہیں تاکہ خریدار آ کر اس کی بہتر قیمت لگائے یا خرید لے۔ زیادہ نکما ہوگا تو خریدے گا ہی نہیں، وہ کہے گا یہ میں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نکما مال غلہ منڈی میں لے جاؤ نا، تو وہاں آپ قیمت اچھی لینا چاہتے ہیں تو مال بھی اچھا پیش کرنا پڑے گا نا۔ تو اب جان پیش کرنی ہے، اپنا مال پیش کرنا ہے، تو اب ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہمارے مال کو کیسا ہونا چاہیے، یہ بات قابل غور ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں پہلی چیز فرمایا، ان کی صفات میں سے پہلی صفت التائبون، بہت زیادہ توبہ کرنے والے۔ توبہ کہتے ہیں یعنی پلٹنے کو۔ آدمی چلتا چلتا جو ہے نا وہ کسی راستے سے دوسرے راستے کے اوپر جو وہ نکل گیا، اب اسے جو ہے وہ پتہ چلا اور وہ واپس جو ہے نا
وہ دوبارہ صحیح ٹریک کے اوپر آیا، پلٹا، واپس آیا. اور یہ اس کا تعلق اس تمہیدی گفتگو کے ساتھ بھی ہے جو میں نے ابھی کی تھی، یعنی اپنی اصلاح کیسے کر لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون. آدم کی سب اولاد خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج میں نے توبہ کی ہے اور میں یہ سمجھوں کہ اب میرے اوپر آئندہ میرا نفس یا شیطان کا زور نہیں چلے گا، پھر بھی چل سکتا ہے. اور اس میں یہ سمجھ لیں کہ انسان جو خطائیں کرتا ہے نا، اس میں سے بعض تو بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا. وہ اس طرح کی خطائیں ہوتی ہیں، رویوں کے اندر ہوتی ہیں، اور بندے کو خود بھی نہیں پتا چلتا کہ میں نے کوئی خطا کی ہے. اور بعض اوقات واقعی بندے کو یاد نہیں ہوتا. آپ دیکھیں روزہ رکھا ہوا ہے تو کئی دفعہ گھر کے اندر آپ پھر رہے ہیں، کوئی چیز اٹھا کے کھا لی، منہ میں ڈال لی، غیر شعوری طور پر ڈال لی نا. اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک وہ خطائیں ہیں یا گناہ ہیں جن کو ہم شعوری طور پر کرتے ہیں. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں جو ہے میں نے زنا کیا اور میں نے زنا جو ہے وہ غیر شعوری طور پر کر لیا، یعنی مجھے شعور ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، ہو بھی مسلمان، وہ تو نہیں کہہ سکتا. یا کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں رشوت لی ہے لیکن غیر شعوری طور پر لے لی ہے، مجھے نہیں پتا تھا. کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے ملاوٹ کی ہے البتہ غیر شعوری طور پر کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ ملاوٹ، میں نے کم تولا ہے غیر شعوری طور پر جو وہ تولا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ پتا ہوتا ہے، کرنے سے پہلے بھی پتا ہوتا ہے، کرنے کے بعد بھی جو وہ پتا ہوتا ہے. تو شعوری وہ جو ہے نا کہ اذنبتہ عمدن اور خطان، جو گناہ میں نے کیے شعوری طور پر یا جو عمد اسی کو کہتے ہیں نا، عمدن، جان بوجھ کر، جانتے ہوئے کیا کہ جی ہاں ٹھیک ہے رشوت ہے تو حرام پر میں تو لے رہا ہوں نا، زنا ہے تو حرام لیکن میں تو کر رہا ہوں، شراب ہے تو حرام میں پی رہا ہوں، یہ عمدن ہے. یا پھر یہ ہے کہ وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ہے نا وہ پتہ ہی نہیں چلا، جب اس وقت پتہ نہیں چلا، ویسے پتہ تھا کہ یہ نہیں کرنا لیکن اس وقت جو ہے وہ نہیں یاد تھا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم تو عام طور پر جب جاتے ہیں نا تو ان چیزوں پر جاتے ہیں کہ جی زنا غلط کام ہے، شراب پینا غلط کام ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کسی کو قتل کرنا، یہ جو ہے وہ غلط کام ہے. یہ غلط کام ہیں، لیکن بعض غلطیاں وہ ہوتی ہیں جو اچھا کام کرتے کرتے اچھی نیت سے بھی ہو جاتی ہیں. یہ کئی لوگوں کو اس میں بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے. وہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، ویسے تو اور جگہوں کے اوپر بھی وہ آیا ہے لیکن کس جگہ وہ آیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے جو ہے وہ اگلے پچھلے جو ہے وہ گناہ معاف کر دیے. ٹھیک ہے نا. اصل میں وہ گناہ ہم تو سمجھتے ہیں اس کو جو میں نے ابھی گنے. ایک وہ ہوتا ہے جو اچھا کام کرتے کرتے ہو جاتا ہے. دیکھیں میدان احد میں صحابہ گئے ہیں نا، تو جنگ لڑ رہے ہیں نا، وہ جنہوں نے درہ چھوڑا ہے وہ معاذ اللہ انہوں نے اس کو آپ کہاں لاتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی غلطی تھی، اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ بڑی گرفت فرمائی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اچھا کام کرتے کرتے آپ نماز پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ غلطی کر جاتے ہیں، تو وہ اس غلطی اور اس غلطی کے اندر جو ہے وہ بڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کام کرتے کرتے بھی غلطیاں ہوں گی. ٹھیک ہے نا. کام اچھا کام کر رہے ہیں، نیت بھی اچھی ہے، سارا کچھ اچھا ہے، اس میں بھی
کمیاں ہو جائیں گی، اس میں بھی کوتاہیاں رہ جائیں گی، اس میں بھی کبھی نفس غالب آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. چلو جی میں روٹین سے درس دیتا ہوں، کسی وقت دل میں جو آ گیا، کوئی بات بھی نہیں تھی، ایسے شیطان نے کہہ دیا کہ یار چھاڑ تو آج آرام کر لا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ وہ زنا والا یا وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ لہذا یہ سمجھ لیں یہ جتنی بھی خطائیں ہوں گی جو نیک لوگوں کی ہوتی ہیں خطائیں، وہ اس طرح کی ہوتی ہیں، وہ نیکی کرتے کرتے ہوتی ہیں. اور جیسے میں نے بتایا نا کہ وہ جب آپ اصلاح کی طرف جائیں گے نا، پہلے تو آپ سوچیں گے کہ زنا ہی جو ہے وہ گناہ ہے، شراب ہی گناہ ہے. جب کرتے کرتے یہاں تک پہنچیں گے، پھر آپ کو یہ بھی آ جائے گا کہ آج میں نماز میں سست پہنچا ہوں، آج مجھے نماز میں خیال کیوں آیا یا فلاں خیال کیوں آتا رہا. پھر آپ کو یہ گناہ لگنے لگ جائیں گے، پھر آپ کو یہ کمیاں محسوس ہونی شروع ہو جائیں گی، پھر آپ ان کا تزکیہ شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. لہذا یہ ختم ہونے والی بات نہیں ہے. تو جو ہے نا وہ ان سب کا علاج کیا ہے؟ ان سب کا علاج توبہ ہی ہے. آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں نا، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، فرض تو ہم اکٹھے ہی پڑھتے ہیں نا، تو بعض لوگ جو ہے نا وہ نماز سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں نا. تو وہ استغفر اللہ کیا کرتے ہیں کہ استغفر اللہ میں نماز پڑھ لی ہے، یعنی نماز سے توبہ کرتے ہیں. اصل میں نماز کے اندر بھی کچھ ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. نماز میں بھی کوئی کمی رہ گئی ہوگی، کوتاہی رہ گئی ہوگی، ٹھیک ہے نا. نماز میں بھی شیطان کہیں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل کے اندر ہے یہ التائبون. وہ اس مقام پر پہنچ کر بھی میدان جہاد میں بھی یہ نہیں سمجھتے کہ جی اسی تے شیطان نو پیچھے چھڈے آئے ہیں، پیچھے پنڈ چھڈے آئے ہیں، اسی تے ایتھے پہنچ گئے تلواراں لے کے میدان دے وچ. وہاں بھی وہ اللہ تعالی سے توبہ ہی کرنے والے ہوتے ہیں. اس عمل کے اندر بھی ان سے جو ہے وہ کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے. اور جو ہے نا وہ توبہ کے بارے میں جو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم سب توبہ کرو اللہ کی جناب میں خالص توبہ. یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ایمان والوں سے فرما رہا ہے. اور کون ہے ایمان والوں سے فرما رہا ہے؟ وہ جو جہاد کر رہے ہیں، وہ جو میدانوں میں جاتے ہیں، ان سے اللہ فرما رہا ہے. یہ نہیں ہماری طرح گھروں میں بیٹھے رہنے، نمازوں میں لیٹ ہونے والے ہے تو ہمارے لیے بھی بہرحال. لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے لیے تو یہی مسئلہ ہوگا نا کہ جی تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا، توبہ کر نماز پڑھنے لگ. وہ تو نمازیں پڑھتے تھے، میدان میں جانے والے تھے نا. تو خالص توبہ، لہٰذا یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 بار توبہ کرتا ہوں. اللہ کہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جن کو ہم گناہ کہتے ہیں وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 بار توبہ کرتا ہوں. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو اگر امتی وہی کام کر رہا ہے، ایسے تو کہتا جی کار رسالت میرے کندھوں پر ہیں، تو وہ کار رسالت والے کو توبہ یاد ہی نہ ہو، اس کو احساس ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ کتنی بڑی کمی ہے، کتنی بڑی جو ہے وہ کوتاہی ہے اس کے اندر. لہذا اس کے لیے کوئی یہ بات بھی نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے جی بڑا جو ہے وہ کوئی نہا دھو کے کوئی پرفیوم لگا کے کوئی آدھے گھنٹہ کی دعا کروں گا، نہیں. یا خانہ کعبہ حج کے لیے جاؤں گا وہاں توبہ کروں گا، عمرے کے لیے جاؤں گا توبہ کروں گا، مسجد جا کر توبہ کروں گا، نہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نے توبہ کی ہے نا، اس کی مثالیں دی ہیں. اب دیکھیں یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ مقبول توبہ ہے، مقبول توبہ ہے. وہ مچھلی کے پیٹ میں ہوئی ہے اور کوئی آدھے گھنٹے کی دعا بھی نہیں ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم تو آدھا گھنٹہ لگائیں گے پھر تسلی ہوگی کہ جی اب دعا کی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس درخت کے پاس نہیں جانا،
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین. صرف استغفر اللہ کہہ لو، یہ بھی توبہ ہی ہے، لیکن ہو خالص. خالص کا مطلب کیا ہے؟ خالص کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو گناہ یاد ہے تو اب اس گناہ سے نفرت ہو. نفرت کسی کو نہیں پتا چلنا کہ تمہارے دل میں نفرت ہے کہ نہیں. تمہارے اندر نفرت ہے. بعض اوقات آدمی کوئی غلطی کرتا ہے، اور یہ ہم سب انسان ہیں، سب کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا. البتہ وہ بندے بندے کا لیول ہوتا ہے. ایک بندہ جو ہے نا وہ باوقار آدمی ہے، اور وہ کسی کے ساتھ جھوٹ بول دے نا اور وہیں پکڑا جائے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہ جاتا. یعنی وہ ساری زندگی نہیں بھولتا کہ یار میں جو ہے نا میں جھوٹ بول رہا تھا تو اس نے اسی وقت مجھے جو ہے وہ پکڑ لی. اس کے لیے کافی ہے. بندے بندے کا فرق ہے نا. میں نے کہا بندہ کس لیول کا ہے، تو کوئی تو روز ہی بولتا ہوگا، روز ہی پکڑا جاتا ہوگا، تو اس کو بھی فرق نہیں پڑتا ہوگا. لیکن یہ کوئی خطا ہے معمولی سی آپ سے ہو گئی، آپ نے یعنی آپ کا کوئی لیول تھا اپنے ماں باپ کے سامنے، اور وہ توقع ہی نہیں کرتے تھے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، اور آپ بھی کبھی نہیں سوچتے تھے کہ میں ایسا، میرے والدین جو ہے وہ میرے بارے میں ایسا سوچیں. کوئی بات ان کے علم میں آ گئی، ساری زندگی آپ اس کو، وہ مر بھی جائیں گے پھر بھی آپ کو یاد آئے گا یار وہ کیا ہو گیا تھا، مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے کیا کر لیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں شرمندگی. یہ کسی کو نہیں پتا، کسی کا ڈر نہیں ہے، اندر شرمندگی ہے. ٹھیک ہے نا. اور فوری توبہ، جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. وہ لوگ جو برائی کر لیں جہالت کی وجہ سے اور پھر فوراً توبہ کر لیں، ایسے لوگوں کی توبہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ تو اللہ کے ذمے اللہ قبول کرتا ہے ایسے لوگوں کی توبہ. تو اگر نہیں بھی پتا تو پھر بھی بندہ یہ سمجھے کہ جی ایک جس طرح ایک قصوروار ہوتا ہے نا، مجرم ہوتا ہے، اپنے آپ کو خود مجرم جو ہے وہ تسلیم کرتے ہوئے پیش ہوتا ہے، اس طرح اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرے کہ میں واقعہ ہی خطا کار ہوں، میں واقعہ ہی کمزور ہوں، اور اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اور میں وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مرنے سے پہلے مقبول توبہ کی توفیق دے دے. یعنی موت کے وقت جو ہے نا وہ اس سے پہلے ایسا موقع مل جائے کہ کوئی توبہ ہم نے کی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی ہو جائے. تو بہرحال یہ وہ عمل ہے جو ہر وقت، باقی ٹھیک ہے آپ کے پاس وقت ہے، پھر تسلی کے ساتھ مصلے پر بیٹھ جائیں، نفل پڑھیں، جتنی مرضی دعائیں کریں، لیکن جو ہے نا یہ وہ عمل ہے کہ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے. تو فرمایا کہ التائبون، یہ پہلی صفت ہے. ذرا بھول نہیں جانا، کیونکہ بات تھوڑی لمبی ہو جائے تو پچھلی بھول جاتے ہیں تو وہ یاد رہ جاتی ہے. یہ وہ ہیں جن کا سودا اللہ کے ساتھ ہونا ہے، یا جن کے ساتھ اللہ سودے کرتا ہے، ان کو جنت دیتا ہے. العابدون، عبادت کرنے والے. یہ بھی وہ اکثر و بیشتر درس کے اندر یہ بات آتی ہے نا. عبد غلام کو کہتے ہیں، اور عبد کا عمل جو ہے وہ عبادت کہلاتا ہے. عبد کی حیثیت جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں میرا گھوڑا، میری بکری، میرا بیل. اب اس گھوڑے کو، بکری کو، بیل کو چارہ کون دیتا ہے؟ ہم ہی دیتے ہیں. اس کو دھوپ چھاؤں سردی گرمی سے ہم ہی بچاتے ہیں. بیمار ہو جائے تو ہم ہی اس کا علاج کراتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری ملکیت ہے. وہ سمجھ لیں کہ وہ ہماری پراپرٹی ہی ہے، وہ ہمارا مال ہے.
اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ہر طرح کا اختیار رکھتے ہیں، چاہے ذبح کر دیں، ٹھیک ہے، چاہے بیچ دیں، چاہے آزاد کر دیں گے، چل گلے سے رسی کھولی جا بھائی، تینوں چور لے جائیں، جیڑا مرضی لے جائے، میں نہیں تیرا مالک، ٹھیک ہے نا، یہ اختیار آپ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ ہمارے اوپر اختیار رکھتا ہے، اور ہم شعوری طور پر وہ جو ہمارا بیل ہے نا، یا ہماری گھوڑا ہے، بکری ہے، اس نے ہمیں اس نے اپنے آپ کو شعوری طور پر ہمارے حوالے نہیں کیا ہوا، وہ ہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے ہمیں اس کو رسی ڈال کر رکھنا پڑتی ہے کہ یہ کدھر بھاگ نہ جائے، جبکہ جو اللہ کا غلام ہے، اللہ کا عبد ہے، اس نے شعوری طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ صرف مسجد میں نہیں، وہ گھر میں بھی، وہ دکان پر بھی، وہ بازار میں بھی، وہ ہر وقت اللہ کا بندہ ہے، اور اس کی ترجیحات میں اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس کو پرائرٹی ہے۔ اور وہ پھر کوئی سودا بھی لے رہا ہوگا تو اس کا دھیان اسی بات کے اوپر ہوگا کہ کہیں سودے میں نماز نہ نکل جائے، ٹھیک ہے نا، یہ اس پر اس کا جو دھیان ہوگا۔ تو العابدون، اور تیسری صفت یہاں بیان ہوئی ہے الحامدون، حمد، الحمدللہ رب العالمین، کل تعریف اور کل شکر اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ یہ حمد کے اندر جو ہے وہ تعریف اور شکر، ہر وقت اللہ کا شکر کرنے والے، اللہ کا شکر ہو نہیں سکتا اس لیے کہ نعمتیں بہت زیادہ ہیں، بندہ تھک جاتا ہے شکر کرتے کرتے، یا بندے کی سمجھ لیں کہ وہاں تک رسائی نہیں ہے کہ صحیح معنوں میں وہ اس کا جو وہ شکر کرے، لیکن وہ بہرحال ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جو وہ جھٹلاؤ گے۔ اچھا، یہ اس وقت شکر ہوتا ہے جس وقت نعمت کا احساس دل میں ہو۔ اگر کوئی نعمت کی وقت ہی نہیں ہے، قدر ہی نہیں ہے، دیکھیں دنیاوی حوالے سے آپ اس کو دیکھ لیں، کوئی آدمی جو ہے وہ بیمار ہو جائے، ڈاکٹر اسے کہے کہ گردے دونوں گئے، ایک گردہ جو ہے وہ کہیں سے لے آؤ، بھائی بھی نہیں دیتے، کوئی بہت ہی جو ہے نا وہ زیادہ قربانی دینے والا ہوگا۔ ویسے ایسی مثالیں ایک ہی میں نے دیکھی ہے، بھائی نے دے دیا بھائی کو گردہ، نہیں دیتے۔ یہاں صورتحال تو یہ ہے کہ خون کی بوتل نہیں دیتے، ہسپتال میں چلے جاؤ، بھائی کے ساتھ گیا ہوتا ہے بھائی، اور وہ ہسپتال والے کہتے ہیں کہ بھئی اس کا خون ارینج کرو، خون چاہیے، وہ کہتا ہے میں باہروں بندہ لب کے لینا کو خون دینا، یعنی تیرے چ خون نہیں ہے گا، باہروں بندہ لب کے لینا خون دینا۔ وہ میرا بیٹا ہے ایک ڈاکٹر، تو وہ بتا رہا تھا ایک دن مجھے، اس نے کہا کہ جی ہمیں تو یہ انہوں نے وہاں ہی سکھایا ہے، کیونکہ پیشنٹ کے ساتھ ایسے مفت میں لوگ آ جاتے ہیں، جی ایسی پتہ کرنا ہے وہاں اسپتال میں رش کر دیتے ہیں، کہتا ہمیں انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی صورتحال ہو نا تو ان سے کہو کہ جی 2-4 بوتلیں خون کی چاہیے، سارے ہی بچ جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے پہلے ان کا ٹیسٹ کر لو جو آئے ہوئے ہیں نا، باقی بعد میں دیکھیں گے، تو وہ سب چھٹ جائیں گے، نکل جائیں گے کہ جی یہ تو خون لیندے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں جی، آپ کو کسی نے گردہ دے دیا، کیا آپ زندگی بھر اس کا احسان بھول جائیں گے؟ خون کی بوتل دی ہے اس کو نہیں بھولیں گے، اگر آپ کے شہر میں سے دیا، اگر وہ کہیں مریض لاہور میں لے گئے، وہاں کسی نے دے دیا تو ظاہر آگے بھول گیا، آپ بندہ تو یاد رہے گا فلاں نے مہربانی کی تھی، کسی آدمی مہربانی کی تھی، اسی خون دی بوتل دیتی تھی، پر بندہ تو بھول جاتا۔ لیکن جو آپ کے سامنے رہتا ہے، گھر میں رہتا ہے، گلی میں رہتا ہے، آپ ساری زندگی اس کو محسن سمجھیں گے، اس نے میری بیوی بیمار تھی، اس نے خون کی بوتل دی تھی، میں بیمار تھا، اس نے خون کی بوتل دی تھی، ٹھیک ہے، جس نے گردہ دیا، اور جس نے اس سے تو آپ نے بڑے ترلے کر کے مانگا، اس سے خون بھی آپ نے جا کے جو ہے وہ ریکویسٹ کی، گردہ مانگا، پتہ نہیں کتنے گیڑے لگوائے اس نے، پھر جا کر جو ہے وہ ایگری ہوا، اور
پہلے بھی کسی نے مجھے 2 گردے دیے ہوئے تھے، 2 آنکھیں دی ہوئی تھی، یہ سارا کچھ دیا ہوا تھا، جان دی ہوئی تھی. اس کا یہ دل میں ہوگا اس کا احسان، تو پھر صحیح معنوں میں شکر ادا کر سکے گا. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندے کا شکر نہیں ادا کر سکتا تو وہ اللہ کا کیسے کرے گا؟ بندے کا تو 1 گردے کا کرنا ہے اور اللہ کا 2 گردوں کا کرنا، پورے جسم کا کرنا ہے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندے کا ہی شکر نہیں کرتا اس نے اللہ کا کیا کرنا ہے؟ اللہ کا تو پھر شکر بہت زیادہ بنتا ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، کسی پر احسان نہیں کرے گا. تو یہ آگے جی چوتھی صفت السائحون. السائحون سیاحت کرنے والے. سیاحت اصل میں وہ پہلے زمانے کے اندر جو ہے نا وہ ایک عمل تھا. آج کل تو سیاحت کہتے ہیں جی وہ چلے گئے جی وہاں سے امریکہ سے آ گئے، یورپ سے آ گئے، پاکستان کی سیاحت کرنے والے. اصل میں یہ چلی بات کہاں سے ہے؟ چلی بات یہاں سے ہے کہ پچھلی قوموں کے اندر لوگ جو ہے نا وہ، خیر وہ مسئلہ تو ہمارے ساتھ بھی ہے. لوگوں سے پوچھو کہ بھی تم نماز کی پابندی کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے جی مسئلے ہی اتنے ہیں. تو ہم درس کی کیوں پابندی نہیں کرتے؟ کہتا ہے مسئلہ ہی انہیں جی ہوں دکان چھڑ دئیے، وہ بچوں نو چھڑ دئیے، بچوں نو سکول چھڑنا ہوتا. ٹھیک ہے، 100 طرح کے جو ہے وہ مسائل ہیں جی، جس وجہ سے جو جی نوکری کرنی ہوتی ہے، فلاں کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ مسئلے ہیں. بیوی کو وہاں لے کے جانا، وہاں کوئی بیمار ہو گیا تو اس کو پتہ کر کے آنا ہے، یا مریض کو اسپتال لے کے جانا، یہی مسئلے ہیں جی. کہاں سے ویلے نہیں ہوتے؟ اگر یہ سارے مسئلے ختم کر دیے جائیں تو ویلے ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا، ویلے ہو جاؤ تو پھر جتنا مرضی کرو. تو اس مقصد کے لیے وہ ترک دنیا کرتے تھے، وہ جنگلوں میں نکل جاتے تھے. اس کو کہتے تھے سیاحت. وہ جنگلوں میں نکل گئے، ترک دنیا کر لی، اور نیت اچھی ہوتی تھی. یہ نہیں کہ اتنے جا کے کوئی چکھا مارنی ہے یا اتنے سونا. وہاں تو ظاہر بات ہے آپ کو وہ سہولتیں بھی نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے جی، کوئی چبڑ خربوزے مل گئے کھا لیا، جنگل دیش کو کھان والی چیز مل گئی، نہیں تو کوئی پتے کھا لیے، گزارا کر لیا. ٹھیک ہے، اور زیادہ وقت اللہ اللہ کے اندر جو ہے نا وہ، اور یہ سارے جو ہے وہ مسئلے ختم کر کے گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے نا وہ غار حرا کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ یہ جھنجٹ جو تھے نا ان سے جو ہے وہ فارغ ہونے کے لیے. ظاہر بات ختم ہو گئی اس وقت. تو آج تو ادھر بھی نہیں جائیں گے تو پیچھے سے موبائل بج جائے گا. وہ تو موبائل کا دور بھی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی. کوئی مہینے کا راشن لے کر چلے گا جی، وہاں تھوڑا تھوڑا کھا کے جو ہے ٹائم پاس کر لیا. پانی بھی پینے کے لیے اب اس کے ساتھ گزارا کرنا، تھوڑا تھوڑا پینا ہے. باقی سارا ٹائم یاد الہی کے اندر جو ہے وہ لگاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر جب وہی نازل کیا تو وہاں سے اتار دیا ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اب نہیں گئے غار ہرا، اب اس معاشرے ہی کے اندر جو ہے وہ آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ گزاری ہے، اور اسی معاشرے میں ہی جو ہے وہ سے ہی پھر آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. اسی معاشرے کے ساتھ ہی مصروف دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہوئے. تو یہ جو تصور ہے نا یہ اسلام میں نہیں ہے. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لا رہبانیت فی الاسلام ولا سیاحہ، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے، کوئی ترک دنیا نہیں ہے، کوئی سیاحت نہیں ہے. اور فرمایا کہ میری امت کی سیاحت وہ روزہ ہے، صوم ہے. یعنی روزے کی حالت میں ہم ترک دنیا کرتے ہیں نا، مطلب رہتے وہی ہیں لیکن ترک کیا ہے نا، کھانا پینا ترک کر دیا ہے روزے سے لے کر شام افطاری تک. اسی طرح بیوی سے تعلقات بھی جو ہے وہ ترک کر دیے ہیں. اور پھر فرمایا کہ میری امت کی سیاحت کیا ہے؟
الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی سیاحت ہے جہاد فی سبیل اللہ. یہ روزہ اپنی ذات کی اصلاح کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے جہاد. وہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا نا یہ، اور جب جاتا ہے تو ترک دنیا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ صحابی ترک دنیا کر کے جا رہے تھے نا، کہہ رہے تھے کہ جی بس میں دعا کرنا کہ میں وہاں جو ہے وہ شہید ہو جاؤں، اور اللہ تمہیں، میں دعا کروں گا تمہیں مجھ سے بہتر شوہر دے دے. یہ ترک دنیا. اور یہ جو ترک دنیا کی تعلیم ہمارے ہاں جو ہے نا وہ مختلف طریقوں سے رائج ہے. یہ خانقاہی نظام اصل میں کیا تھا؟ وہ اس وقت تک تو ٹھیک تھا جس وقت اسلامی نظام قائم ہے، کیونکہ اس وقت وہ ذمہ داریاں اسلامی حکومت ادا کر رہی ہے. لیکن جب وہ بالکل ختم ہو گیا تو اب یہ تو فرار ہے، ٹھیک ہے نا. پھر خانقاہ جو، اچھا خانقاہ میں لے جا کر وہ یہ نہیں کہ وہاں ڈانس سکھاتے تھے، وہاں وہ اللہ اللہ ہی سکھاتے تھے. لیکن وہ اللہ اللہ کیا تھی؟ اپنے آپ نو مانجو اور وہ پیاز دے چھلکے چھلی جاؤ بس، اور کر چھلدے چھلدے مر جاؤ، باہر جو مرضی ہوئے، باہر سے دنیا سے تم لا تعلق ہو. تو یہ سمجھ لیں، یہ اگر ہمیں کوئی چیز بھی جو ہے نا وہ ان ذمہ داریوں سے لا تعلق رکھتی ہے تو پھر وہ خانقاہ میں جا کر رکھے، یا کسی آپ گروہ کے ساتھ لگ جائیں، کسی جماعت کے ساتھ لگ جائیں جس نے آپ کو جو ہے وہ اس ذمہ داری سے جو ہے وہ فارغ کر دیا ہے، نتیجہ وہی ہے. تو یہ ہے جی دوسرا وصف. آگے فرما الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے. یعنی رکوع اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کا آغاز ہے، اور سجدہ اس کی انتہا ہے. آدمی کھڑا ہوتا ہے قیام میں اور جھکتا ہے تو رکوع، اور جھکتے جھکتے جب زمین پر چلا جاتا ہے تو وہ سجدہ ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان جو ہے وہ اپنی اس حیثیت کو جو ہے وہ تسلیم کر لے کہ میرا اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، میرے ہاتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، میں اللہ کے سامنے بے بس ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں. جب سجدے پہ جاتا ہے نا زمین پر، تو جب اس وقت کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، وہ تو اعلیٰ ہے، تو کیا ہے؟ وہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے میں کیا ہوں. آگے فرمایا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، معروف کا حکم دینے والے اور منکرات سے روکنے والے. اگرچہ وہ وہاں پہلے بات آ گئی، لیکن اب پھر اس آیت میں بھی بات وہیں آ رہی ہے. وہ دونوں چیزوں کو پھر اکٹھا کر دیا اللہ تعالیٰ. اگر یہ ایک اکیلی آیت بھی پڑھتے تو اس میں بھی دونوں چیزیں آ گئی تھی. معروف کا حکم دینے والے، منکرات سے روکنے والے. اچھا جی، حکم کون دیتا ہے؟ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ دیتا ہے نا، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس قوت ہوتی ہے. ہر کوئی تو حکم نہیں دیتا، ہر ایک کا تو نہیں چلتا. او تین الفاظ ہیں نا جی، حاکم، حکم، حکومت. یہ تینوں میں مماثلت ہے. یعنی حاکم حکم دیتا ہے اور حاکم کے پاس اختیار ہوتا ہے، حکومت اس کے پاس جو وہ ہوتی ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بھی بنے اور حکومت بھی آپ نے اپنے ہاتھ میں لی. اور حاکم کی حیثیت سے آپ دنیا سے رخصت ہوئے. میں وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ایسے نہیں تھا کہ آپ کسی حاکم کے گھر میں پیدا ہوئے تو آپ حاکم بن گئے. نہیں، یہ حکومت یہ آپ نے جد و جہد جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے جو وہ حاصل کی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو جو وہ حاصل ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ اس کو کوئی اور رنگ دیتے ہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا مسئلہ جو حل ہوا وہ کیا حل ہوا؟
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حاکم کون ہوگا. وہ کئی لوگ کہتے ہیں جی دفن دی فکر نہیں کی تھی. یہ کسی خلیفہ کے بھی دفن کی فکر نہیں کی گئی جب تک حاکم نہیں بن گیا. بلکہ ہمارے بعد میں جو ہوتے تھے نا یہ سلطنت عثمانیہ وغیرہ، ان کے ہاں بھی یہ چلتا تھا کہ حاکم فوت ہو گیا ہے تو اس کو بعد میں دفن کرنا، پہلے جو ہے وہ نئے حاکم کا جو ہے وہ تعین کر لو. کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ مسجد کا مولوی فوت ہو جائے تو کہتے ہیں جی مولوی نے بعد دبیں گے، پہلے نئے مولوی کا انتخاب کر لو؟ کبھی نہیں کرتے. لیکن حاکم یہ اہمیت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے امام بھی تھے تو ملک کے حاکم بھی تھے. یہ ہے اس کی حیثیت. باقی پھر جب وہ نہیں ہے پھر آپ اس کو لاگو کر لیں کہ ٹھیک ہے جی میں گھر میں حاکم ہوں اور میرا جہاں تک چلتا ہے، اور وہ بھی پاکستان میں چلتا ہے. اگر یورپ امریکہ جیسے حالات ہوں تو وہاں نہ آپ بیوی کو کچھ کہہ سکتے ہیں نہ بچوں کو کہہ سکتے ہیں، اور شاید یہاں بھی اس طرح کے بن جائیں. لیکن بہرحال مشورے والی بات ہے جی، مشورہ دے دیں آپ، ٹھیک ہے، ان کو معروف کا اور مشورہ ہی دے دیں، نیکی کا، برائی سے رکنے کا بھی. اگر رک جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں رکیں تو پھر وہ بچے بڑے ہو جائیں تو باپ حوصلہ نہیں کرتا، کہتا یار ہمیں انہوں نے اٹھایا تھا اور اب بولن گے. تو بہرحال یہ امت جو ہے نا اس کے پاس یہ ہے، اس کی یہ حیثیت ہونی چاہیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. آل عمران کی آیت ہے. آل عمران احد کا زمانہ ہے اور اسی وقت یہ نازل ہوئی ہے نا. تو اس میں کیا ہے کہ یہ جنگیں جو ہیں یہ جو تم کرتے ہو یہ ایسے نہیں کرتے. تم نے تو یہ معروف کا حکم دینا ہے، منکرات سے روکنا ہے، یہ قوت حاصل کرنی ہے. تو فرمایا کہ الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. اور جب یہ طاقت حاصل ہو جاتی کیا ہے، وہ اللہ کی حدود کے محافظ، اللہ کی حدود کے اوپر پہرا دینے والے. اب ہم کوئی پہرا دینے والے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے، قوت ہی نہیں ہے. ہم وہاں تک، ہمارے اندر یہ صفات ہی نہیں ہیں. یہ پہچان بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ یہ ہے اوصاف. والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کے اوپر پہرا دینے والے ہیں، دیکھنے والے. ظاہر ہے جب وہاں پہنچیں گے، لیکن دیکھنا، پہرا دینا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے، میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں، میری اس میں کیا ذمہ داری بنتی ہے، میں اپنے حصے کا کام کیوں نہیں کرتا. اور یہاں یہ سمجھ لیں جی ہم دوسروں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، دوسروں کو کہنا فرض بنتا ہے، لیکن کبھی یہ نہ سوچیں کہ جی یہ نہیں کرتا تو میں کیا کروں، میں بھی نہیں کرتا. نہیں، قبر میں ہم نے اکیلے ہی جانا ہے، کسی نے ہمارے ساتھ نہیں جانا. ہر ایک یہ سمجھے اپنے حصے کا کام کر دے، کبھی دوسری کی طرف جو ہے وہ مت دیکھے. یہ سلسلہ جب یہ نئے سرے سے میں نے شروع کیا نا تو بڑے سارے دوست احباب وہ اس طرح جو ہے وہ کہنے والے تھے یار یہ، مجھے بھی ڈر لگتا تھا. ظاہر ہے میں اکیلا ڈرائیو کرتا ہوں، کوئی مسائل 100 آ جاتے ہیں، اور میں میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ اب میں گاڑی کا ٹائر بھی چینج نہیں کر سکتا. میرے پاس سٹپنی بھی ہوگی تو مجھے کسی کی ہیلپ لینی پڑے گی. لیکن آج بھی صبح جو ہے وہ میں آیا ہوں تو میرے ساتھ جو ہے نا وہ تھے کوئی صاحب، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کے ساتھ بندہ ہونا چاہیے. میں کہ بندہ نہیں ہوگا تو پھر میری ذمہ داری تو نہیں ختم ہوتی نا، میری ڈیوٹی ہے. تو اپنے فرض کو فرض سمجھ کر جاؤ وہ نبھانے کی کوشش کرنا، باقی اللہ پر چھوڑ دینا. اگر میدان جنگ میں جا کر موت آ جائے گی تو یہ راستے میں اگر تھوڑا ذلیل ہونا پڑ جائے گا تو کیا یہ اتنا زیادہ تو نہیں ہے نا کہ آدمی یہ سمجھے کہ جی اس کے اوپر میں معذرت اللہ کے سامنے کر دوں گا، جی میں اکیلا تھا، میں نہیں آیا. لہٰذا اپنی ذمہ داری کو جو ہے نا وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرنا. اور اس کے بارے میں فرمایا وبشر المومنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں، ان کو بشارت دے دیں، ان کا سودا اللہ نے قبول کر لیا.
ان کے ساتھ اللہ نے سودا کر لیا، ان کو قیمت ملے گی جنت کی شکل میں، یہ ہیں کامیاب ہونے والے، یہ ہیں فلاح پانے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین۔